جنید وقت شاہین کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سید شاہین عبداللہ۔ پاکستان کے موجودہ پولیٹیکل سیناریو میں گزشتہ یہ جو 10 دن گزرے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، خصوصاً کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو، اور میں بہت زیادہ زور دوں گا اس بات پہ کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا موجودہ حالات میں۔ اتحاد بین المسلمین شدید خطرے میں ہے۔ اچھا، اتحاد بین المسلمین کے جو بینیفیشری ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی فسادات ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری ظاہری سی بات ہے پڑوس کا ملک ہندوستان ہے۔ جیسے کہ ہمارے CNC نے کہا ہے کہ اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کوشش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر عادل کی شہادت اس ثانیہ کی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس سے پہلے عاشورے کے دور میں آبزرورز نے اس بات کو آبزرو کیا تھا کہ مختلف جگہوں پر جہاں ایتھنک کلاسز تھی وہاں یہ والے معاملات جو مذہبی معاملات ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ دشمنان پاکستان کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا کہ ملک میں انتشار کی فضا کو بڑھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر دشمنان پاکستان کون ہیں؟ دیکھیں، میں پرسوں رات کی بات کروں گا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک اہم انٹیلیجنس ادارے کی روشنی میں ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے اس شہر کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ صرف 1 گھنٹے کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ سندھ حکومت نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ ارباب اختیار نے ڈی نوٹیفائی کیا۔ اس کے 2 امپیکٹس ہیں جو لوگوں کے سامنے آئے کہ فیڈرل اور پروونس میں کوئی انتہائی شدید نوعیت کے اختلافات ہیں۔ اچھا، اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ سانحہ، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی۔ کس طرح سے؟ آصف علی زرداری کے کیسز بالکل آخری اسٹیج پہ ہیں۔ پرسوں شام کو آج والے ٹرائل سے بچنے کے لیے انہیں ہاسپٹلائز ہونا پڑا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فسادات یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو جو گورنمنٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں زرداری صاحب کی ایکٹیویٹیز کو فوکس کر رہی ہیں ان کا فوکس تبدیل ہو جائے گا۔ شاید والعالم بالصواب، ممکن ہے کہ میری سوچ کا دائرہ غلط ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس وقت سوشل میڈیا جو ہمارے میڈیا کریں وہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں، صحافتی حلقے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا ہونے سے بچائیں، یعنی کسی بھی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ کی پبلیکیشن سے اجتناب کریں۔ یہ ان کی مذہبی، اخلاقی اور ایک جسے کہتے ہیں ملک کے مفاد میں ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر کوئی انتشار کی صورت ہوگی تو یقیناً وہ پھر فسادات کی شکل میں نظر آئیں گے۔ یہ تو اس کا دوسرا ایک اور رخ ہے۔ اہلیان کراچی اور حیدرآباد، میں یعنی ببانگ دہر کہتا ہوں کہ یعنی اردو اسپیکنگ کمیونٹی، ان کی طاقت کو یا ان کی عددی قوت کو 3 مختلف سیاسی حصوں میں، 3 مختلف سیاسی دھڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ PSP متحدہ، وہ کیا ہے، بہادر آباد اور ڈاکٹر فاروق ستار۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شیعہ سنی کی بات ہوتی ہے تو یقیناً اس کا سب سے بڑا نقصان وہ اس کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو ہوگا، جو کہ پہلے ہی منتشر ہے، جن کی پہلے ہی کوئی جو قوت گواہی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ان کی اسپیکنگ پاور، اسپیچول پاورز کو ختم کیا جا چکا ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے خصوصاً میڈیا پرسنز ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کے تناظر میں اتحاد بین المسلمین کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو یقیناً یہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ بہرحال امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت بہتری کے معاملات رکھے گا، اور ہمیں بڑا فخر ہے اپنی اس فوجی قیادت پہ جو ان تمام چیزوں کو آبزرو کر کے فیصلے کرتی ہے۔
خان صاحب کی حکومت سے توقعات یقیناً وابستہ نہیں ہے عوام کو، کیونکہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہ ایک پلانٹیڈ وزیر اعظم ہے، جن کو پلانٹ کیا گیا ہے، جن کو آرٹیفیشل مینڈیٹ دے کر کے انہیں لایا گیا ہے، اور ان کو لانے کے جو بین الاقوامی مقاصد تھے وہ پورے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے کووڈ-19 کی آڑ میں نے شاید آج سے 1 سال پہلے کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ کووڈ-19 اب اس کا دوسرا سیشن حکومت پاکستان اسمارٹ لاک ڈاؤن کی صورت میں کر رہی ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے یا لاک ڈاؤن کیا ہے؟ دیکھیں، کووڈ-19 کا بینیفیشری ڈیفینیٹلی بل گیٹس ہے، مائکروسافٹ ہے۔ یہ ساری دنیا کو آن لائن لا کے لیپ ٹاپ میں کنسول کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کی اکنامی کو۔ اچھا، اس میں حکومتی مشنری یا حکومتی ادارے جو ہیں ان کے معاون ہیں۔ اس کے بعد چھوٹی سی مثال، ابھی 7-8 مہینے پہلے اگر کوئی نزلے میں جا کر کے کسی ہسپتال میں مرتا ہے تو اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر کووڈ-19 کی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یعنی جو ہیلتھ کا ان کا شعبہ ہے وہ پر باڈی کے حساب سے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیمنٹ کرتا تھا۔ تو وہ اربوں خربوں ڈالر اس کووڈ-19 کی آڑ میں یہودی لابی نے یا کیپٹلسٹ نے خرچ کیے ہیں ان تیسری دنیا کے ممالک میں، ان کی اکنامی، ان کی ورتھ کو لیپ ٹاپ میں کنسول کرنے کے۔ دس از دا ریزن۔ اب اس کا سیکنڈ سیشن شروع ہو رہا ہے، اس کا سیکنڈ سیشن لا رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام۔ یعنی انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ یہ اس ملک کے عوام کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں، بھوک سے مارنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو کنٹینر میں کھڑے ہو کے خان صاحب نے کہا تھا کہ تبدیلی تو آئے گی، تو یہی تبدیلی ہے کہ جس کو 3 وقت روٹی ملتی تھی وہ بیچارہ 1 وقت کی روٹی سے بھی معذور ہو گیا۔ تبدیلی یقیناً آ رہی ہے، تبدیلی زندوں میں آتی ہے، اور خان صاحب اس ملک، اس قوم کو مارنا چاہتے ہیں۔ اور یہ منشور کس کا ہے؟ یقیناً یہود و نصارہ کا۔ تو یہودی لابی ہمارے اوپر پینیٹریٹڈ ہے۔ حکومت پاکستان، عوام پاکستان تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جائے، ہمارے ایوانوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ تبدیلی آ گئی، یہ تبدیلی ہے جس تبدیلی کے لیے خربوں ڈالر بل گیٹس نے خرچ کیے۔ دنیا کا تیسرا بڑا اکنامسٹ، دنیا کا تیسرا بڑا فنڈامنٹلسٹ جو اکنامسٹ ہے وہ یہودی عمران خان صاحب کا فادر ان لا ہے۔ اور شاید عوام پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ یہودی مذہب میں طلاق کا کوئی نظام نہیں، وہاں طلاق نہیں ہوتی ہے، وہاں ایک سیپریشن ڈیڈ سائن ہوتی ہے۔ تو اگر میں حکومت پاکستان یا جناب عمران خان صاحب کو یہودیوں کا داماد کہتا ہوں تو مجھے کورٹ کیوں کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیتی ہے؟ میں نے تو جو حقائق ہیں ایک سیاسیات کے بنیادی طالب علم کی حیثیت سے جو جانتا ہوں وہ بولتا ہوں۔ اپنی 30 سالہ صحافتی زندگی میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو سچ ہے، جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو ہمارے حقائق میں موجود ہے، میں ان کی بات بہرحال والعالم بالصواب۔ اور ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاملات پہ رحم فرمائے۔ ٹورینٹ میں شاہین سے صحیح شاہین عبداللہ۔